بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے انشاءاللہ ہم اپنا نیا کورس جو ہے سلیکٹڈ سوراز کو پڑھنے کا وہ شروع کر رہے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ ہم نے سورہ صف کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں چند ایک چیزیں جو اس میں نوٹ کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس میں انشاءاللہ جو گرامر ہم نے پڑھی ہے جس طرح پڑھی ہے ہم اس کو اپلائی کر کے اس سورہ کو اور اس کے بعد آنے والی 3 سورہ جو ہیں جو اس کورس میں شامل ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہم ریوائز کریں گے، ہم ریفریش کریں گے اپنی انڈرسٹینڈنگ آف گرامر جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے، کہاں کہاں ہو رہی ہے، کہاں ہم پہچان سکتے ہیں، کہاں پہ ہمیں کچھ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح ایک انٹریکٹیو طریقے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم پڑھیں۔ اس کلاس میں انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ ایک سورہ جو ہے وہ تقریباً 3 ویکس لے رہی ہوگی، 2 یا 3 ویکس، اور اس طرح ہم انشاءاللہ کل ملا کے تقریباً 12 ویکس میں یا 10 ویکس میں انشاءاللہ ہم اس کورس کو جو 4 صورتوں پہ مشتمل ہے اس کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی پی پی ٹی مٹیریل یوز نہیں کر رہے۔ اس میں ہم کچھ ویب سائٹس یوز کریں گے، ایک ایپ یوز کریں گے، اور اس کے ذریعے ہم اس کورس کو کنڈکٹ کریں گے۔ ریکارڈنگ جو ہے وہ اس کی جاوید صاحب کر رہے ہیں، اور وہ اس کے بعد اس کو انشاءاللہ شیئر کر لیں گے سب کے ساتھ۔ آج کی جو میٹنگ ہے اس میں بھی ہمیں درمیان میں ایک انٹرپشن ملے گی، ایک دفعہ میٹنگ جو ہے وہ بند ہوگی، جو زوم کا ایک وہ 40 منٹس کا انٹرول ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ ریکنیکٹ کرنی پڑے گی۔ تو جیسے ہی وہ ڈسکنیکٹ ہو آپ سب لوگ اسی میٹنگ آئی ڈی کے اوپر دوبارہ ریکنیکٹ کر کے میٹنگ پلیز جوائن کر لیں۔ اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پرابلم کو بھی ختم کروا لیں۔ کوئی کویشچن اگر آپ کا ہو اس دوران پڑھنے کے دوران تو آپ اس سے اسی وقت شیئر کر سکتے ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ کے ساتھ ساری پرابلمس کو، کویشچنس کو ایڈریس کرتے ہوئے آگے چلیں۔ تو السلام علیکم، عبدالرزاق بات وعلیکم کر رہا ہوں۔ السلام۔ اس میں جو کنٹینٹ ہوں گے جو آج کی ڈسکشن کے، وہ پہلے ذرا بریف کر دیجیے کہ اس سورہ کا شان نزول بھی بیان کیا جائے گا، اور اس سے جو لیسن ہوں گے اور جو گرامر کی اپلیکیشن وہ بھی ہوگی، کیا کیا چیزیں اس میں کور کریں گے؟ جزاک اللہ۔ جی میں تھوڑا سا اس میں بتا دیتا ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ رہے گرامر پہ اور اس کی اپلیکیشن کے اوپر، لیکن اس کے علاوہ بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے سورہ کے بارے میں، اس کا کچھ شان نزول، اس کا سیاق و سباق اگر کچھ وہ شیئر ہو سکے تو وہ بھی کریں گے، اور اگر کسی آیت کی تشریح جو ہے وہ ریکوائرڈ ہو تو کسی حد تک، زیادہ نہیں، ہم اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن جو میجر فوکس ہوگا، جو پرائم فوکس ہوگا ہمارا، وہ یہ ہوگا کہ کس طریقے سے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس صورت کو پڑھتے ہوئے ہم جب اس کو عربی میں پڑھ رہے ہوں تو ہمیں عربی میں ہی وہ سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ تو بنیادی آبجیکٹیو جو ہے وہ ہمارا یہی ہوگا، اور باقی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ تھوڑی بہت تشریح اس کی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ساتھ کے ساتھ چلتی رہے انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ جو ہے سورہ صف، اس کو پہلے سن لیتے ہیں کچھ پارٹ اس کا، 3-4 آیتیں، اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جی، یہ سورہ کی تقریباً نصف سورہ کی تلاوت جو ہے وہ ہم نے سنی. یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی تھی مدنی دور میں جنگ احد کے آس پاس. اس کا ایگزیکٹ جو نازل ہونے کا وقت ہے وہ معلوم نہیں ہے کسی جگہ پہ، لیکن اس کے سیاق و سباق سے، اس سورہ کے مضمون سے جو آئیڈیا ہوتا ہے اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سورہ صف جو ہے یہ جنگ احد کے نزدیک تر زمانے میں نازل ہوئی. اس کا بنیادی مضمون ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایڈوائس کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اس راستے پہ نہیں چلنا اور اس طرح سے انکار نہیں کرنا جس طرح کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ جو ہیں جن کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا اور انہوں نے انکار کر دیا جانتے پوچھتے، اس طرح کی روش اختیار نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے جہاد کی طرف رغبت دلائی اور اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ صفوں میں، مضبوط صفوں کی صورت میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قتال کیا جائے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں اس طرف بھی توجہ دلائی کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لایا جائے اور اللہ کی راہ میں جان سے اور مال سے جہاد کیا جائے. اور آخرت میں اس کا ثمر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ملنا ہے وہ عذاب سے نجات ہے، گناہوں کی مغفرت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. یہ اس سورہ کا مضمون بھی ہے، خلاصہ بھی ہے. اب ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا چیز ہمیں ملتی ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت جو ہے اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے ابھی. یہ آپ کے سامنے ابھی ڈسپلے ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سبحا، سبحا کیا ہے جی؟ سبحا کے بارے میں جانتے ہیں سب لوگ؟ جی، یہ فعل ہے اور یہ مزید فی فعل ہے. کس باب سے تعلق رکھتا ہے؟ علما یعلمو سے. سبحا یسبح، سبح للہ، اللہ کے لیے، تسبیح کی اللہ کے لیے. یہ للہ کیا ہے؟ یہ ایک مرکب ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ ایک مرکب ہے، یہ مرکب جاری ہے. اس میں شروع میں لام زیر لی آ رہا ہے، حرف جر ہے، اور اس کے آگے اللہ ہے جو مجرور حالت میں لفظ نظر آ رہا ہے. تو للہ جو ہے یہ مرکب جاری ہے. تو تسبیح کرتا ہے، کی تسبیح کی اللہ کے لیے، ما جو فی السماواتی
آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. یعنی جو چیز بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اس نے اللہ کی تسبیح کی یا تسبیح کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. جو چیز بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ اللہ کی پاکی کو بیان کر رہا ہے. تسبیح جو ہے اس کو ہم ریفریش کر لیتے ہیں. تسبیح کیا ہے؟ تسبیح یہ ہے کہ ہر قسم کی کمزوری سے اور ہر قسم کی کمی سے پاک قرار دینا. اللہ کی تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو ہر قسم کی کمزوری سے اور کمی سے پاک قرار دینا. اس کے فیصلوں کو، اس کے پلان کو، اس کے ارینجمنٹ کو، اس کی تدبیر کو، اس کی حکمت کو ہر قسم کی کمی سے اور کمزوری سے اور نقص سے پاک قرار دینا، پرفیکٹ قرار دینا. یہ ہے تسبیح کرنا. اور یہ تسبیح کون کر رہا ہے؟ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ تسبیح کر رہا ہے. وہ تسبیح کر رہا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے اس چیز کی کہ اللہ جو ہے، اس کی پلاننگ، اس کا ارینجمنٹ، اس کی مینجمنٹ، اس کا ہر قدم، ہر اقدام، ہر ایکشن جو ہے، جو کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھا بھی رہے ہیں، جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اور جو نظر نہیں بھی آ رہا، وہ کسی بھی قسم کے نقص سے پاک ہے. اب یہاں پہ فی السماواتی اور فی الارضی دو کمبینیشنز اور آئے. جس طرح للہ آپ نے دیکھا ہے، اسی طرح سے فی السماواتی اور فی الارضی جو ہے، یہ بھی کسی مرکب مرکب جاری، کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ کون سے مرکبات ہیں جی؟ مرکب جاری. یہ بھی مرکب جاری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تین مرکب جاری ہم نے دیکھ لیے ابھی تک. یہاں پہ ذرا رکیے اور صرف اس سینٹینس میں جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سینٹینس کے اندر آپ دیکھیں کہ فعل کیا ہے؟ سبحا. یہ فعل پرفارم کرنے والا کون ہے؟ پرفارم کرنے والا کون ہے؟ یعنی فاعل کون ہے؟ سبح اس نے بیان کیا، وہ جو اس کے اندر ہی چھپا ہوا. سبح اس اچھا، اب وہ بیان ہاں، کرتا. اب اس کو جب آپ نے ٹرانسلیشن کر لی تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اصل میں بیان کون کر رہا ہے. بیان کر رہا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ فائل ہے. وہ فائل ہے نا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ سبحا کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لفظ آپ کو درمیان میں نظر آ رہا ہے، یہ جو لفظ آپ کو درمیان میں نظر آ رہا ہے، ما، جو، یہ گویا کہ فاعل ہے. ما فی السماواتی وما فی الارضی، یہ پورے کا پورا ایک طرح سے کمبینیشن جو ہے، یہ بتا رہا ہے کہ فعل کرنے والا کون ہے. اس نے تسبیح کی. تسبیح کس نے کی ہے؟ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں لیکن سر سبح جو ہے وہ اس کے اندر، وہ جو ہے وہ تو اس کے اندر چھپا ہوا ہے نا. ہے. ہاں جی، سبح اس وہ نے تسبیح کی. اگر تو یہ جملہ یہاں ختم ہو جاتا نا کہ سبح للہ، اگر یہ یہاں پہ ختم ہو جاتا جملہ، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ فاعل تو اس میں ظاہر ہی نہیں ہے. پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے کہ اس نے تسبیح کی اللہ کے لیے. لیکن جب ہم آگے گئے تو دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے ما فی السماواتی و ما فی الارضی. اب وہ تسبیح کرنے والا جملے میں واضح ہو گیا. یہ فعل ماضی ہے نا، سبحا. جی جی، فعل ماضی. اور اس کا ہم ترجمہ فعل حال میں کر رہے ہیں. جی، اللہ تعالیٰ کی چونکہ تسبیح کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کی ٹرانسلیشن کنٹینیو. اگر آپ حال میں بھی کرتے ہیں تو وہ بھی درست ہے. گرامیٹیکلی کریں تو اس کا مطلب ہوگا تسبیح کی پاسٹ میں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کر حال میں رہے. بھی ہو. ہاں، تو وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا جی، اب
میں کوشش کرتا ہوں. چلیں یہ آیت مکمل کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ہے العزیز اور الحکیم. صفت والعزیز الحکیم، اور وہ ہے العزیز الحکیم. اب ذرا ان تین جملوں پہ، ان تین الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کیا ہے ہوا اور العزیز اور الحکیم، یہ تو اس کے اوپر العزیز غور کر کے بتائیں. الحکیم، تو یہ مرکب مرکب توصیفی توصیفی بنتا ہے. العزیز کیسے ہے؟ العزیز الحکیم، العزیز کا مطلب ہے غالب اور حکیم کا مطلب ہے حکمت والا. تو یہ تو آپ نے بالکل صحیح پہچانا کہ یہ مرکب توصیفی ہے. دونوں بالکل ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، دونوں الف لام والے ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں. ہم کہیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، العزیز الحکیم. جب اس کے ساتھ یہ ہوا لگ جائے گا تو اب کیا بنے گا؟ اب وہی یہ ہوا جو ہے وہی مبتدا ہو گیا اور العزیز الحکیم یہ جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ بن گیا. یہ بالکل ٹھیک ہے. ہوا جو ہے اب یہ بن گیا مبتدا، اور العزیز جو ہے وہ بن گئی اس کی خبر، اور العزیز کے ساتھ الحکیم جو ہے وہ گویا کہ چونکہ اس کی صفت ہے، العزیز کی صفت نظر آ رہی ہے، یعنی یہ مرکب توصیفی ہے، تو ہم اس پورے کو بھی اکٹھا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی خبر بن گئی. تو ہوا مبتدا اور العزیز الحکیم اس کی خبر. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہو گئی؟ وہ عزیز اور حکیم، عزیز الحکیم ہے. خبر اب نکرہ ذرا میں نہیں غور ہے کیجیے جناب. ایسا بالکل میں اسی کو میں خبر پوچھنا چاہ رہا نکرہ تھا. میں آنی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جملہ جو ہے، جملہ اسمیہ، اس میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ ہوگا معرفہ اور معرفہ اور خبر ہوگی نکرہ. نکرہ. لیکن اس میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ یہ اکثر ایسا ہوگا، لازماً ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو بیان ہو رہی ہیں، یہ معرفہ میں آ رہی ہیں، اور اس کے باوجود یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ کسی کا نام لیتے ہیں، ہوا زیدن، وہ زید ہے. اب زید جو لفظ ہے وہ تو معرفہ ہے نا، معرفہ اس میں علم. لیکن پھر بھی وہ خبر بن کے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خبر جو ہے وہ معرفہ ہو سکتی ہے. جنرلی کسی جملے میں خبر معرفہ، یعنی ہو سکتا مبتدا جو ہے وہ معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن جب کسی کا نام لے رہے ہوں تو پھر معرفہ بھی بن جاتی ہے. یہ صفاتی نام ہے. صفاتی نام ہے بالکل. تو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اچھا اب یہاں پہ جو آخری دو چیزیں ہیں، ایک چیز بلکہ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ هو العزیز الحکیم. اس پورے سینٹینس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہوا جو ہے یہ اس چیز پہ بھی دلیل کر رہا ہے کہ اس کے اندر ایک معنی زور دینے کا پیدا ہو رہا ہے. وہ ہی عزیز ہے اور حکیم ہے. اس کو سر کیا کہتے ہیں؟ ضمیر تفصیل یا فضل، اس طرح کر کے کچھ. حسر کا اس کو حسر کہتے ہیں حسر گرامیٹیکلی ایک. ہاں جی. لیکن وہ چونکہ ٹرم ہم نے پڑھی نہیں ہوئی اس لیے میں اس کو استعمال نہیں کر رہا، چونکہ ہم لوگوں نے اس کو ٹرم کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا. لیکن یہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے وہ جب پہلے آ گئی اب گویا کہ ایمفیسس کے لیے آتی ہے. هو العزیز الحکیم کا مطلب ہے وہی عزیز ہے اور حکیم ہے. اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں ان میں ایک ہے عزیز، جس کا مطلب ہے غالب ہے، ڈومیننٹ ہے، ان کنٹرول، مکمل کنٹرول میں، غالب جس سے کہتے ہیں. لیکن دوسری چیز جو اس کے ساتھ آئی ہے وہ ہے حکیم. حکمت. اور حکیم کیا ہے؟ حکمت والا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کمبینیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کمبینیشن یہ بتا رہا ہے کہ جو غلبہ ہے اور جو طاقت ہے، وہ غلبہ اور طاقت جو ہے، نمبر ون تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بدرجہ اتم موجود ہے، یعنی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ
طاقت اور غلبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بغیر حکمت کے نہیں، حکیم ہوتے ہوئے، الحکیم ہوتے ہوئے وہ غلبہ اور طاقت استعمال کرتے ہیں. یعنی دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہو، غلبہ ہو اور حکمت نہ ہو تو وہ طاقت اور غلبہ جو ہے وہ تو وبال بن جائے باقیوں کے لیے. نقصان دہ. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ ایمفیسس کس کے اوپر ہے کہ وہ طاقت اور غلبے والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم. اچھا، اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جی کوشچن ہے ایک پرویز صاحب. السلام علیکم شعیب صاحب. جی وعلیکم یہ السلام. آیت کا جو پہلا حصہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو قرآن پاک جی میں کئی جگہوں پہ یہ ایسے بھی آیا ہے ما فی السماوات والارض، یعنی اس میں یہ جو ہے نا ما جو ہے دوسرا وہ نہیں ہوتا. تو میں یہ پوچھنا جی چاہتا ہوں جی ٹیکنیکلی کوئی ایسی بات ہے، کسی مطلب گرامیٹیکلی کوئی ایسا اس میں کوئی زیادہ ایمفیسس ہے کسی بات کا، یا کہ یہ صرف مطلب نارمل انداز ہے گفتگو کا؟ جیسے آپ دیکھیے کہ اردو میں بھی آپ جب اسی چیز کو جب اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کریں تو اگر آپ ماں کو ایک دفعہ یوز کریں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اگر آپ اس کو 2 دفعہ استعمال کریں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تو آٹومیٹیکلی ایمفیسس تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. تو یہ انداز بیان ہے، بات تو مکمل اس سے بھی ہو جاتی ہے اور وہی بات ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ اور ماں کو استعمال کر کے گویا کہ ایمفیسس اور بڑھا دیا گیا. اور اس کے علاوہ سر میں کچھ ایڈ کروں جی شیخ جی صاحب. جی پلیز. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جو ماں ہے نا یہ اس میں موصولہ ہے، اور جب بھی ماں آئے اس میں موصولہ کے طور پہ تو اس میں جو ہے نا معنی واضح نہیں ہوتے. جیسے اس میں ماں کا مطلب جو ہے، اب جو کون یہ واضح نہیں ہوا، تو اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے ماں کے بعد ہمیشہ کوئی ایسا جملہ آتا ہے، یا تو جملہ فعلیہ یا اسمیہ یا جار مجرور یا اور مضاف الیہ آتا ہے، تاکہ وہ اس سے کلیئرٹی آئے، جسے وہ اس کا صلہ بھی کہتے ہیں اس میں موصول کا. تو ماں کے بعد جو ہے نا اس لیے پھر آگے جملہ آیا پورا کہ ماں پھر سماوات میں، یہاں کلیئرٹی آ گئی کہ وہ جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور کوئی اس کے اوپر کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ اگر آپ میں سے کسی نے اس کے اوپر کوئی چیز ایڈ کرنی ہو پلیز. سر ایک جی جی چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ العزیز الحکیم، یہ کسی نے بتایا کہ مرکب توصیفی ہے، تو جی جی مجھے تو نہیں لگتا یہ مرکب توصیفی، یہ تو دونوں صفت ہیں. تو مرکب توصیفی تو جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کی صفت ہوتی ہے، تو یہ تو موصوف itself is a صفت، اور حکیم بھی جو ہے صفت ہے. تو یہ اس طرح سے اچھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. معنی کے اعتبار سے، معنی کے ہوا اعتبار سے دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہوا جو ہے لیکن وہ جب لیکن جب آپ اس کو ایک الفاظ کے کمبینیشن میں دیکھیں گے تو جو مرکب توصیفی کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے، وہ ڈیفینیشن کے مطابق یہ مرکب توصیفی اس لیے ہے کہ مرکب توصیفی میں 2 اسم آئیں گے، یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اسم جو ہیں وہ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوں گے 4 چیزوں کے اندر. 2 اسم اکٹھے اور فالو کر رہے ہیں. تو موصوف اگر آپ دوسرے میں ہاں جی، اب اس صورت میں جو پہلا لفظ ہوگا وہ گویا کہ موصوف بن گیا، اور جو دوسرا لفظ ہوگا وہ اس کی صفت بن گیا گرامیٹیکلی. ٹھیک ہے، تو اس کمبینیشن میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے العزیز الحکیم میں، یہ گویا کہ العزیز جو ہے یہ موصوف ہے اور الحکیم جو ہے وہ اس کی صفت ہے. اسی طرح سے اگر آپ اس جملے کو دیکھیں، هو العزیز الحکیم، هو العزیز الحکیم، تو اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے اور العزیز اس کی خبر ہے. تو وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، لیکن وہ ایسا ویسا غالب نہیں ہے، بلکہ وہ حکمت والا بھی ہے. تو حکمت والا ہونا اس کی صفت بن گئی، عزیز کی صفت بن گئی.
ठीक है जी, बात वाज़ेह तो हुई क्या? ये सर ये ना हुआ कि होवा तो हो गया इसम, अल अजीज, और फिर अगला जो है मजीद एक सिफत, दोनों ये सिफतें कि नहीं, पूरा, ऐसा नहीं है। हाँ ये खबर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये चूंकि हुआ जो है, ये जुमला बन रहा है, असल में हुआ जो है मुब्तदा है, और आगे वो अल अजीज जो है वो उसकी खबर बन रही है। खबर, हाँ दोनों सिफतें खबर बन गई, दोनों ही नहीं, अल मुब्तदा अजीज मुब्तदा अल हकीम। मारफा है ना, इसलिए तो पूरा जुमला बन गया ना। हुआ ज़मीर है, मारफा है, और अल अजीज। हाँ जी, राशिद साहब आप जो कह रहे हैं ना, दोनों ही इसकी खबर हैं, वो भी दुरुस्त है बात। यानी अल अजीजुल हकीम जो है, ये चूंकि मुरक्कबे इजाफी तौसीफी है पूरे का पूरा, तो हम ये कहेंगे कि ये पूरा जो है ये भी उसकी खबर है। लेकिन अगर जरा उसको ग्रामेटिकली देखें तो जब हम उसको यानी इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हुआ मुब्तदा है, अल अजीज उसकी खबर है, और खबर की भी एक सिफ्त है जो आगे आ रही है, इसलिए कि खबर अकेली नहीं है बल्कि खबर मुरक्कब तौसीफी की फॉर्म में आ रही है, तो अल हकीम उसकी सिफ्त है। सर ये दोनों सिफाती नाम है, भी अल हकीम भी, जी जी, और ये मुबालगे का सीगा है। तो हाँ जी। सर ये दोनों, वो सिफ्त नहीं हो सकता इसकी, वो खबर नंबर 2 हो सकता है मेरे ख्याल के मुताबिक। सर बाकी देख लीजिए, यही खबर नंबर 2 ही है इसकी, ये मेरा ख्याल भी यही है। नहीं हो सकता हकीम की। अल अजीज खुद सिफ्त है सर, हकीम भी सिफ्त है, दोनों सिफ्तें हैं। अच्छा, अगर इसको हम सिफ्त कर लेना तो फिर जुमला पूरा नहीं बनेगा या सब। जैसे अगर नहीं आप कहें आप, ना हुवल अजीजु है, जी तो सर, अगर ये सिफ्त है तो फिर कहीं पे मौसूफ भी होगा। फिर खबर है आप ना। मौसूफ, मैं सिफ्त नहीं कह रहा, मैं सिफ्त नहीं कह रहा, मैं कहा सिफ्त मुशब्बा है ये। अल सर अजीज भी, हकीम भी, ये सर अल्लाह के जो नाम है। ये सर जो हो शुरू में जो लिल्ला अजीज, आ रहा है, जो लिल्ला आ रहा है वो एक्चुअल वर्ड है जो अल्लाह की आगे सिर्फ बयान हो रही है। तो होवा जो है वो उसकी ज़मीर नहीं बनेगी अल्लाह की। असल लफ्ज़ जो लिल्ला है, अल्लाह, ये वो सारी चीज़ें जो है ज़मीन और आसमान में अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, जो अजीज़ भी है और हकीम भी है। वो सिफ्त मुरक्कब अस्सलाम में हो। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आसिम बात कर रहा हूँ। सर ये जो दोनों एनालिसिस हैं वो दोनों तरह से ठीक हैं। ग्रामर के अंदर जब आप, खुसूसन जब अल्लाह के दो नाम इकट्ठे आ रहे होते हैं, तो पहले को अगर आप मौसूफ मानते हैं, इस केस में जहाँ पर के अभी हमें नजर आ रहा है, इस तरह और भी बहुत से केसेस हैं, तो दूसरे को आप सिर्फ मान के भी उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, या आप एक को खबर अव्वल और खबर सानी जो है ना मान के तो भी जो है ना उसका एनालिसिस कर सकते हैं। दोनों एनालिसिस जो है वो ठीक होंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मुब्तदा जो है वो हुआ जो है वो मुब्तदा है, अल अजीज़ु उसकी खबर अव्वल है, और अल हकीम उसकी खबर सानी है, तो भी ग्रामेटिकली ये ठीक है एनालिसिस। और अगर मैं ये कहूँ कि हुआ मुब्तदा है, अच्छा जो खबर अव्वल और खबर सानी, हाँ खबर अव्वल और खबर सानी, अगर मैं यूँ कहूँ कि हुआ जो है वो मुब्तदा है, और अल अजीज़ और अल हकीम जो है वो सिफ्त और मौसूफ है। मैं अजीज़ चूंकि अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला की एक सिफाती नाम है, लेकिन उसको अगर मैं अज्यूम करूँ कि ये मौसूफ है और उसकी सिफ्त आगे अल हकीम है, तो भी ठीक है। इस केस में भी ठीक है। जिस तरह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अंदर कहते हैं कि अर रहमान और रहीम को मैं सिफ्त अव्वल और सिफ्त सानी भी कह सकता हूँ। लेकिन अर रहमान को अगर मैं कहूँ कि ये अल्लाह का मौसूफ है, और रहीम कहूँ कि उसका सिफ्त है, तो इस तरह भी ठीक है। यानी ग्रामेटिकली या दोनों ठीक है। ठीक हो गया सर जी, आए ठीक हो गया। ठीक हो। अच्छा जी, ये मेरी अभी स्क्रीन नजर आ रही है जी सबको? जी आ रही जी। है। ठीक है जी। तो